اس اگربتی سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ ببلو بھائی یہ اگربتی نہیں تھی، پٹاخہ تھا۔ کیا آپ نے مجھے پٹاخہ دیا تھا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا فیضان بھائی۔ سوری ببلو بھائی۔ بچوں یہ پٹاخوں کا کھیل اچھا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اور ببلو بیٹا چشمے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بچ گئیں، ورنہ ابھی آپ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ہوتے۔ آج میں اپنی دادی کی قبر پر جا رہا ہوں، بہت خوش ہوں گی وہ۔ یہ ببلو بھائی اور فیضان بھائی کہاں رہ گئے؟ فیضان بھائی کو تو آج اپنے دادا کی قبر بھی ڈھونڈنی ہے۔ دونوں اگربتی لینے گئے تھے، بس آتے ہی ہوں گے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ پاک تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ویسے آج تو قبرستان میں کافی لوگ آئے ہیں۔ شعبان شریف کی 15 تاریخ جب بھی آتی ہے تو قبرستان میں رش کافی بڑھ جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، مگر خاص شب برات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے شب برات میں مسلمان قبرستان آتے ہیں۔ اور دوستو یہ ہماری سوسائٹی کا قبرستان ہے، اس لیے ہم اکیلے آ گئے ہیں۔ اگر قبرستان دور ہو تو پھر کسی بڑے کے ساتھ قبرستان جانا چاہیے۔ ہٹو، سب سامنے سے ہٹو۔ رکے فیضان بھائی، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے جہاں آپ ریس لگا رہے ہیں اور قبر پر پاؤں رکھنا یا قبر پھلانگنا، قبر پر بیٹھنا یا قبر سے ٹیک لگانا گناہ کی بات ہے۔ اور فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں آ کر ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور کھیلنے کودنے سے بچنا چاہیے۔ اور ببلو بھائی آپ کے فیس کو کیا ہوا؟ ہاں یہ فیضان بھائی کی شرارت کا نتیجہ ہے، مجھے اگربتی کی جگہ پٹاخہ جلا کر دے دیا اور وہ میرے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ ان کے پاس اور بھی پٹاخے ہیں۔ فیضان بھائی کھیل کود اور تفریح کے لیے پٹاخے پھوڑنا گناہ کی بات ہے اور پیسے الگ ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہم آئندہ خیال رکھیں گے غلام رسول بھائی۔ دوستو میری دادی کی قبر پاس ہی ہے، پہلے ہم وہاں چلتے ہیں۔ اور آج میرے دادا کی قبر بھی تلاش کرنی ہے سب نے۔ انشاءاللہ۔ میری پیاری دادی جان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ببلو بھائی قبر کے اوپر اگربتی نہیں لگائیں، اگر آنے والوں کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانی ہے تو قبر کے پاس خالی جگہ پر لگا لیں، اور چراغ بھی نہیں ببلو بھائی۔ اوہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ چلیں فیضان بھائی سب اگربتی ہٹاتے ہیں۔ غلام رسول بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں قبرستان آ کر کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر جائیں تو قبر پر پھول پودوں کی شاخیں لگائیں، قبر پر پتیاں ڈالیں کہ جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گی، اور ان کی تسبیح سے قبر میں میت کا دل بہلتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے قبر والے کو ایصال ثواب کریں اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ او میرے اللہ، اڑن تشتری آ گئی، بھاگو سب یہاں سے۔ نعمان بھائی بھاگے نہیں، رک جائیں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ نعمان بھائی یہ صرف ایک مشین ہے، اس پر پانی پھینکیں ابھی زمین پر آ جائے گی۔ نہیں فیضان بھائی رکیں، میں اسے دھوں، میں بس وہیں آ رہا ہوں۔ دوستو آج میں بھی اپنے بابا کی قبر پر آیا تھا، واپس جانے لگا تو اس ڈرون کے ذریعے راستہ دیکھ رہا تھا تو آپ لوگ مجھے نظر آ گئے۔ ویسے ہمیں فیضان بھائی کے دادا کی قبر بھی تلاش کرنی تھی، آپ کے ڈرون کی مدد سے تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ کیوں نہیں فیضان بھائی، چلیں فیضان بھائی کے دادا کی قبر ڈھونڈتے ہیں۔ ایک منٹ رکو اسد بھائی، اس طرف ہے میرے دادا کی قبر۔ مگر فیضان بھائی آپ کے دادا کی قبر تک جانے کے دوران راستے میں کئی قبریں آئیں گی، راستہ آسان نہیں ہے۔ فیضان بھائی کے دادا کی قبر تک پہنچنے کے لیے ہم قبروں کو نہیں پھلانگ سکتے، چلیے یہیں صرف ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔
प्यारे बच्चों, वैसे तो किसी भी दिन कब्रों की ज़ियारत कर सकते हैं, पीर, जुमेरात, जुम्मा या हफ्ता। और जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद कब्र की ज़ियारत करना अफजल है। बल्कि जो हर जुमे वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे वो वालिदैन का फर्मा बरदार लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने प्यारों की कब्र पर आने के लिए 15 शाबान शरीफ का इंतजार नहीं करना, बल्कि पूरे साल में जब मौका मिले उनकी कब्रों पर हाजिर होना चाहिए और उनको इसाले सवाब करना चाहिए और उनके लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए। इससे उन्हें खुशी मिलती है।